السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی قسم. جمہور مفسرین جن میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی شامل ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ فجر سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر ہے، یعنی 10 ذو الحجہ کی یہ کل جو فجر آئے گی یہ عظیم ترین فجر، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. اس سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی عظمت والی چیز کی قسم اٹھاتا ہے. ولیال عشر اور 10 راتوں کی. 10 راتوں سے مراد انہی جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے جنہیں حدیث کے اندر افضل ایام دنیا کے جتنے دن ہیں ان میں سے یہ سب سے افضل ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے ما من ایام العمل الصالح فی احب الی اللہ من هذه الايام العشر کہ ان 10 دنوں کی ہوئی نیکی کا مقابلہ دنیا کا کوئی اور دن نہیں کر سکتا. صحابہ نے یہاں ایک سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا جہاد فی سبیل اللہ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا بدل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا ہاں وہ بندہ جو اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر نکلے اور پھر ان میں سے کوئی چیز واپس نہ لوٹے. یہاں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی اور عبادت اس قدر عظیم ہے، اس جہاد سے بھی عظیم ہے جس میں بندہ سلامت لوٹ آئے، یعنی غازی بن کر لوٹ آئے. آگے اللہ نے فرمایا والشفع والوتر کہ جفت اور طاق کی قسم. جفت سے مراد 10 ذو الحجہ کا دن ہے اور طاق سے مراد 9 ذو الحجہ کا دن ہے. 9 ذو الحجہ کا دن آپ دیکھیں کس قدر عظیم دن ہے آج کا دن کہ عرفے کا جو رکن اعظم ہے، حج کا رکن اعظم وہ اس دن میں شامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عرفے کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو. ابلیس اس دن اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، اس کے چیلے جمع ہو کر اس سے پوچھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک بندے کو میں نے 60-70 سال گمراہی کے رستے پر ڈالے رکھا لیکن آج اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، میری ساری کی ساری محنت بیکار چلی گئی.
یہ عرفے کا دن جو ہے 9 ذو الحجہ کا دن، یہ واحد دن ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ اِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، دن ایک ہے، دن ایک ہے، رات اور دن ہے۔ دن ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں پر فخر کر کے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے جو ایک ہی لباس میں عرفات کے اس میدان میں آ کے ہیں، یہ ان کا کیا ارادہ ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ بخشش کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر عظیم اور برکت والا دن ہے آج کا یہ 9 ذو الحجہ کا دن، کہ اس سے حاجیوں کے علاوہ جو دوسرے دن ہیں وہ بھی محروم نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والآتیہ، کہ یہ یوم عرفہ کا ایک روزہ جو حاجیوں نے نہیں رکھنا، حاجیوں کے علاوہ کے لوگوں کے لیے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ کا کفارہ بن جائے، یعنی یہ صغیرہ گناہوں کی معافی کی بات ہو رہی ہے۔ 1 دن کا روزہ ہے اور 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر رہا ہے۔ عاشورہ یہ اگلے مہینے آئے گا، محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان یکفر السنۃ الماضیہ ما قبلہ، یہ 1 سال کے ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہاں علماء نے کچھ نکات بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ایک حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک اس سے پہلے ہے ذی قعدہ، ایک بعد کے ہے، یعنی 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جو محرم جس کی 10 تاریخ کو عاشورہ آتا ہے، اس سے پہلے تو حرمت والا مہینہ ہے، بعد میں حرمت والا مہینہ نہیں ہے، سفر کا مہینہ ہے۔ اور عرفے کا جو روزہ ہے جو شریعت محمدی کا خاص ہے، پہلی امتوں میں نہیں تھا۔ جس طرح اس امت کو پہلی امتوں پر فضیلت ہے، اسی طرح اس دن کو باقی امتوں کے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ہاں عاشورے کا روزہ جو ہے یہ پہلی شریعتوں میں چلتا ہے۔ اور جز سے مراد 10 ذو الحجہ، یہ جمہور مفسرین کے نزدیک ہے 10 ذو الحجہ کا دن وہ دن ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں پر اللہ کے نام کی تکبیر پڑھتے ہیں۔ حج میں حاجی بھی تکبیر بلند کرتے ہیں۔ 10 ذو الحجہ کا دن یہ حج اکبر کا دن ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ حج اکبر وہ ہے کہ وہ حج جو جمعے کے دن آئے گا، یہ عوام الناس میں مشہور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علماء کے ہاں یہ بات ہے کہ ہر حج حج اکبر ہے عمرے کے مقابلے میں، اور عمرہ حج اصغر ہے۔ اس 10 ذو الحجہ کو حج اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ دن حاجیوں کے لیے بڑی مصروفیت کا دن ہے۔ اس دن حاجیوں نے 4 کام لازمی کرنے ہیں۔ ایک انہوں نے طواف افاضہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد قربانی دینی ہے، اور یہ جمرات کو کینکریاں مارنی ہے، حجامت بنوانی ہے۔ یہ 4 کام انہوں نے لازمی کرنے ہیں۔ یہ 10 دن ہو گئے ذو الحجہ کے، اور 3 دن اس کے بعد ہیں جن کو اعظام تشریق کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحابہ کے عمل بیان کیے ہیں انہوں نے کہ 9 ذو الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عشر تک وہ تکبیرات بلند کرتے تھے ہر نماز کے بعد، یعنی یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں، 23 نمازیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان 10 دنوں کے بارے میں، اور بعد میں فرمایا کہ یہ ایام التشریق اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے اور اللہ کو ذکر کرنے کے دن ہیں، یعنی ان میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ،
ان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو، کثرت سے اللہ کی حمد بیان کرو، کثرت سے سبحان اللہ الحمدللہ کہو۔ 9 ذوالحج سے 13 ذوالحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ ہر نمازی کے لیے لازمی ہے کہ وہ تکبیرات بلند کرے۔ جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای الحج افضل، سب سے بہترین حج کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا افضل الحج الحج والسج، افضل حج وہ ہے جس میں حج ہو اور سج ہو۔ حج کیا ہے؟ تلبیہ پکارا جائے، جس کے اندر کثرت سے تلبیہ پکارا جائے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرمایا کہ افضل حج وہ ہے جس میں کثرت سے تلبیہ پکارا جائے اور السج کیا ہے؟ خون بہایا جائے۔ یہ تلبیہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے جو عمرے والے اور حج کرنے والے پکارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو حج اور عمرہ کرتا ہے یہ تلبیہ پکارتا ہے، اس کے دائیں بائیں جو بھی درخت ہے، پتھر ہے، کینکری ہے، زمین کی تہا تک اس کے لیے تلبیہ ساتھ پکارتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سنن ترمذی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، عرفات کے میدان کے اندر ایک صحابی کے اونٹ کو ٹھوکر لگی، وہ اونٹ سے گرا، فوت ہو گیا۔ احرام باندھا ہوا ہے، حج کے لیے وہ نکلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کو غسل دے دو، بیری کے پتوں سے غسل دے رہے اور اس کے سر کو ولا تخمروا، اس کے سر کو نہیں ڈھانپنا ہے، ولا تحنطوا، اور اس کو خوشبو نہیں لگانی۔ فرمایا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تلبیہ پکار دے۔ یعنی اس بندے کا کون سا عمل ہے کہ قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو یہ پکارے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اور یہ عرفے کی دعا، یہ تو حاجی کے لیے اور عمرے کے لیے ہے، لیکن عرفے کی دعا تو سب کے لیے۔ فرمایا خیر دعا یوم عرفہ، بہترین دعا عرفے کی دعا ہے۔ وَأَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ، جو میں نے کہی ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب آپ دیکھ لیں تلبیہ اور یہ عرفے کی دعا جو حاجی نے بھی کرنی ہے، غیر حاجی نے بھی کرنی ہے، ان کے اندر اور دونوں کے اندر کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ ان الحمد حمد لہ الحمد، تعریف اسی کے لیے، لہ الملک یہاں ہے، ولک الحمد ولک الملک تلبیہ کے اندر کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے، اور اللہ ایسا بادشاہ جو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، تمہارا اول و آخر جن اور انسان وہ ایک چٹگل میدان میں جمع ہو جائے، پھر مجھ سے مانگے، مانگتا چلا جائے اور میں اس کے دل کی مراد کے مطابق اسے دیتا جاؤں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالی۔ وہ ایسا بادشاہ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسا بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جن کی نظریں ہماری جیبوں پر ہوتی ہے کہ یہ کہاں کتنا کما رہا ہے، یہ جون کے مہینے میں ٹیکس لگیں گے۔ آپ دیکھیں، یعنی ان لوگوں کا بس نہیں چلتا ہے، ان لوگوں کا بس نہیں چلتا ہے ہماری سانس لینے پر ٹیکس لگا دیں۔ گہری سانس یہ کیوں لیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، فرمایا کہ تم پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو خود بھی کمینے ہوں گے، ان کے بیٹے بھی کمینے ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم سے لوگ یہ حج اور قربانی کے ایام آتے ہیں تو لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ افضل الحج الحج والسج، بہترین حج وہ ہے جس کے اندر تلبیہ پکارا جائے اور خون بہایا جائے۔
خون سارے دنیا کے مسلمانوں نے جن کے پاس استطاعت ہے قربانی کی وہ بہاتے ہیں، لیکن مسئلے کیا پوچھتے ہیں جی جانور کے اندر کون سا عیب ہو، کون سا عیب ہو؟ اور پھر یعنی شریعت نے یہ کہا کہ مسئلے پوچھیں اس بارے میں، جانور کے اندر 6 عیب نہیں ہونے چاہیے، وہ کان کٹا، سینگ ٹوٹا، لنگڑا، کانا، بیمار، لاغر، یہ 6 عیب نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے والے نے کبھی یہ بھی پوچھا کہ وہ کون سا بندہ ہے جو جس کے اندر عیب ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی؟ یعنی آپ دیکھ لیں 2 عیب ہیں قربانی کرنے والے کے، اگر آپ ہر بندہ دیکھ لے اگر اس کے اندر یہ 2 عیب ہوں گے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک عیب کیا ہے؟ اگر اس کا مال حرام کا ہے، ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ دوسرا کیا؟ اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ اگر اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے تو اللہ نے اپنے 18 نبیوں کا ذکر کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر بالفرض یہ میرے 18 نبی بھی شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا سب ضائع۔ سورۃ زمر کے اندر اپنے آخری نبی کے بارے میں فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے نبی اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں تو آپ کا بھی سب کچھ کیا کرایا ضائع۔ جانور میں اگر عیب ہوگا تو جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر بندے میں عیب ہوگا، شرک ہوگا تو بندے کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ زخرف کے اندر اللہ نے بیان کیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً، اے نبی ان رسولوں سے پوچھ لے کیا ہم نے اجعلنا من دون الرحمن آلہہ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی اور معبود مقرر کیا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ کسی نبی نے یہ دعوت دی ہو، کسی نبی نے آپ سوچیں کسی نبی نے یہ دعوت دی ہو 1 سال اللہ کے لیے قربانی کر لو اور آئندہ سال جائے کسی مہینے کسی فلاں قبر کی یا دربار پر درگاہ پر جا کر بھی جانور ذبح کر لینا ہے، ٹھیک 1 مہینے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے نظر اللہ نیاز حسین اور فلاں یہ دوسرے مہینے ہمارے شہر کے اندر ٹھیک 10 محرم کو اور اس سے پہلے اس دربار پر کیا کیا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندے کا اتنا داغدار ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے بھی قربانی کر دو اور کسی دربار والے کے لیے بھی دے دو، اور آپ اس کا کسی گائے میں کسی اونٹ کے حصے میں اس کا حصہ شامل کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا بھی سر لے لے گا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی نبی نے یہ دعوت دی۔ پہلی امتوں میں آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ، مستدرک حاکم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے، ابن حبان کے اندر بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہات کے اندر گئے، دیہات میں ایک دیہاتی نے آپ کا صحابی تھا، اس نے آپ کی بڑی اچھی دعوت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے وقت آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی کبھی مدینے آنا تو ہمارے پاس بھی آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ نہیں رکھتے تھے، لٹاتے تھے۔ اس بندے کو کبھی موقع ملا وہ مدینے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بھرپور ضیافت کی۔ جانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے میرے صحابی کوئی چیز چاہیے، کوئی چیز چاہیے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ بکریاں مل جائیں اور 1 آدھ اونٹنی مل جائے۔ اس زمانے کے اندر یہ بہت بڑی دولت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اے میرے صحابی تو بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت جیسا بھی نہیں بن سکا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا کیا مسئلہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں اپنی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے نکلے تو راستہ نہیں مل رہا تھا، یہی گلیاں تھی جن کے اندر چلتے پھرتے تھے، لیکن رات کی تاریکی میں راستہ نہیں مل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سرداروں کو جمع کیا، پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک مصر کے اندر یوسف علیہ السلام حکمران رہے ہیں
اور انہوں نے فوت کا اپنی وفات کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ جب میں اب فوت ہونے لگا ہوں تم مجھے جہاں دفن کر دینا، لیکن جب تم اس ملک سے ہجرت کرنا تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا۔ یعنی ایسا بندہ جس کا حسن مثالی تھا، جو وقت کا حکمران تھا، اس کی قبر کہیں نہیں پتا، کیونکہ نبیوں کے دین کے اندر قبر پرستی، چادر چڑھانا، دیا جلانا، یہ کس نبی نے دعوت دی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک مائی کو پتا ہے، بوڑھی عورت کو پتا ہے، ہمارے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، اس نے کہا موسیٰ میں ایک شرط پر بتاؤں گی، وہ شرط میری یہ ہے کہ مجھے موسیٰ جنت چاہیے اور جنت میں تیرا ساتھ چاہیے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو اس بوڑھی عورت جیسا بھی نہیں بن سکا بنی اسرائیل کی، تو اونٹ اور بکریوں کا سوال کر رہا ہے، تو یہ کہہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بس جنت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ جو جنت بھی دے گا، جنت میں میرا ساتھ بھی دے گا۔ تو کہہ رہا ہے اونٹ دے دے، بکریاں دے دے۔ بوڑھی عورت نے جب یہ مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ موسیٰ اس کی بات مان لے، میں جنت بھی دوں گا، جنت میں تیرا ساتھ بھی دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات مانی۔ وہ عورت، بوڑھی عورت ایک باغ میں لے گئی، باغ میں لے جا کر اس نے کہا جہاں کھدائی کرو، کھدائی کی گئی تو یوسف علیہ السلام کا جسم صحیح سالم جب ان لوگوں نے اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو نقصان پہنچائے، نبی جہاں لیٹا صاف ستھرا لیٹا۔ جب یوسف علیہ السلام کے جسم کو اٹھایا گیا تو صاف ستھرا، اور اس کو لے کر چلے تو راستہ واضح ہو گیا۔ یہ پہلی امتوں کا دین ہے کہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ نبی کی قبر کہاں ہے، جہاں تو چپے چپے پر ہمارا یہ حال ہے کہ قبر پتہ نہیں وہاں کوئی ہے بھی یا نہیں۔ اور یہ یہود کا طریقہ ہے، قوم موسیٰ جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد گمراہی کے رستے پر چلی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ یہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ میری یہ امت جو ہے یہ پہلی امتوں کے رستے پر چلے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کون سا گروہ ان کی ترجمانی کر رہا ہے۔ سب کو پتا ہے کوئی ہم دودھ پیتے بچے تو نہیں ہیں، کون سا گروہ ان کی ترجمانی کر رہا ہے اور ان پر جانور ذبح کرتا ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے نبی کا فرمانا اس بندے پر لعنتیں برستی رہتی ہیں جو غیر اللہ کے نام پر جانور بھی ذبح کرتا ہے۔ یہ قربانی آپ دیکھ لیں کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمانا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم کون تھا؟ وہ جنہوں نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں ہر قسم کا شرک موجود تھا، ستارہ پرستی وہاں عام تھی، سورج چاند وہاں پوجے جاتے تھے، بے شمار ستاروں کو وہاں معبود کا درجہ حاصل تھا، دیوی دیوتاؤں اتوں کی وہاں پرستش کی جاتی تھی، غیر اللہ کی حاکمیت، بادشاہ وقت نمرود تخت پر بیٹھا غیر اللہ کی حاکمیت کا نظام چلا رہا تھا۔ خود ابراہیم علیہ السلام کا باپ پنڈت پروہت تھا، ان کے ہاں جو مذہبی وزارت تھی اس میں اس کو ایک اعلیٰ ترین مقام حاصل تھا۔ ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھا، قانتا للہ حنیفا، وہ اللہ کا فرما بردار تھا، حنیف تھا، ولم یک من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا منہج کیا تھا؟ جب جان دینے کی باری آئی تو اللہ کے لیے خود اللہ کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ جب جان لینے کی باری آئی تو اپنے ہی بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے پر تیار ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، فرمایا کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر لیا۔ یہ ابراہیم کا منہج تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا میں نے اپنا رخ کسی قبر کی طرف کر لیا ہے، کسی امریکہ کی طرف کر لیا، یورپ کی طرف کر لیا۔ حنیفا، حنیف وہ ہوتا ہے جو سب سے ہٹ کر ایک اللہ کا ہو کر رہنے والا۔
اور اس کے ساتھ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے ہی بارے میں بیان کیا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا منہج ہے، اور جو اس منہج سے روگردانی کرے، اللہ نے فرمایا فَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ وہ بندہ بے وقوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے منہج سے روگردانی، ملت سے روگردانی کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی کہ اللہ کے لیے ہٹ کر کٹ کر ہو کر رہنے والا، اور جو اللہ کے لیے ہٹ کر کٹ کر نہیں ہوتا اسے ایک عداوت کا، دشمنی کا رشتہ قائم کرنا۔ یہ ہم صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، اصبحنا علی فطرت الاسلام و کلمۃ الاخلاص علی وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ذکر کی ہے، فرمایا لقد کان لکم کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے، والذین معہ، اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ ہیں، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ ہم تم سے لا تعلق اور بری ہیں، اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک بغض اور نفرت کا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ہمارے سچے معبود کے ساتھ، سچے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کب تک؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو سبق پڑھا دیا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے اپنا ہاتھ روکا، فرمایا اس نے دین کو مکمل کر لیا۔ بے شمار مثالیں ہیں، آپ بھی دیکھ لیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن یہ جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے آیا تھا، بعد میں مسلمان ہوا، اپنے باپ سے کہنے لگا ابا جی بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کے سامنے 2 بار آئے ہیں، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا کہ بیٹا اگر تو میرے تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کر نہیں، اللہ کا دشمن سمجھ کر تیرے سر کو تن سے جدا کر۔ بدر کی جنگ کے اندر مصعب بن عمیر، یہ ان کا جو بھائی تھا، یہ کافروں کی طرف سے آیا، ایک انصاری نے اس پر قابو پا لیا اور رسیوں سے اسے باندھ رہا ہے۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ اس کو مضبوطی سے باندھنا، اس کی جو ماں ہے بڑی مالدار ہے، تمہیں بڑا روپیہ پیسہ دے۔ اس کا بھائی کہنے لگا تو میرا بھائی ہو کر اس کا یہ مشورہ دے رہا ہے، کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ ایمان کا رشتہ، یہ اللہ کے نبی نے سبق پڑھائے۔ ابو سفیان، صلح حدیبیہ ہوئی، ابو سفیان سے کوئی گڑبڑ ہو گئی، بھاگا بھاگا آیا مدینہ میں اس کی جو بیٹی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ام حبیبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گیا، جب چارپائی پر بیٹھنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، تو اس کی بیٹی نے جلدی سے بستر اکٹھا کر دیا، کہنے لگا میں تیرا باپ، کیا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ کہنے لگی تو اللہ کا دشمن اور وہ اللہ کا رسول، تو اس کے لائق کیسے ہو سکتا؟ یعنی یہ ان کی غیرت کس قدر توحید کی غیرت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق پڑھا دیا۔ اور یہ آج کا دن آپ دیکھیں، آج کا دن 9 ذو الحجہ کا دن ہے، اور آج ماشاءاللہ جمعہ بھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث کی کتابوں میں آج کے دن کے مناسبت سے ایک واقعہ موجود ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایک یہودیوں کا وفد ان کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یہ ہے قرآن کی یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے، اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو یہودیوں کا یہ وفد کہنے لگا اگر یہ آیت ہم میں نازل ہوئی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس دن کو جانتا ہوں، یہ دن 9 ذو الحجہ کا تھا اور جمعے کا دن تھا، اس دن ہماری 2 عیدیں،
ایک عرفے کی عید تھی، دوسری جمعے کی عید تھی۔ یعنی آپ دیکھیں پہلی امتوں کو جب نبی کوئی دعوت دیتا تھا بات آگے چلتی نہیں تھی، بات آگے چلتی نہیں تھی۔ امتوں کی ڈھٹائی دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے، یہ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے۔ نبی جب کہتے تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو بنی اسرائیل کے یہ یہودی جو موسیٰ کی امت کے لوگ تھے کہتے تھے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ ہم تیرے کہنے پر اللہ پر ایمان لے آئے، ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز وہ قائم کرتے ہیں، یہ متقی نماز قائم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی جربت بنی اسرائیل، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، میری امت نے 2 نمازیں نہیں پڑھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ فرمایا میری امت نے 2 نمازیں نہیں پڑھی، آپ کی امت نے 5 کیسے پڑھے گی؟ واپس جائیں، کچھ کمی کی گزارش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے شرم آتی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقی وہ ہے جو اپنے مال میں سے، اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ان یہودیوں سے جب یہ کہا گیا کہ اللہ کے راستے سے نبی کہتا تھا خرچ کیسے کرے، وہ کہتے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اتنی کفریہ بات کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اسی لیے ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ مال خرچ کرو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ باتیں کی، فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، وہ نہ صرف ایمان لائے بلکہ اس کے لیے ہجرتیں کی، اس کے لیے جانیں پیش کی۔ جب کہا نماز قائم کرو، صحابہ نے 5 نہیں 7 نمازیں پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، اشراق کی نماز پڑھی۔ جب انہیں کہا گیا مال خرچ کرو، انہوں نے نہ صرف مال خرچ کیے بلکہ اپنے بیٹے بھی ذبح کیے اللہ کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جن کے لیے دین مکمل ہوا، جہاں تک کہ یہ بات آگے بڑھی تو اللہ نے فرمایا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج عرفے کے دن 9 ذو الحجہ کو جمعے کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ اب یہ میرا دین مکمل ہے۔ جو بندہ دین میں نئی بات نکالتا ہے وہ اللہ کے اس چیلنج کو جھٹلاتا ہے۔ وہ امام مالک کے بیان کے مطابق وہ بندہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھتا ہے، یعنی جس نیکی کا اس بندے کو پتہ تو چل گیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھپا گئے۔ اور اللہ نے جہاں کیا کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے نعمت مکمل کر دی۔ اب اگر کوئی نئی چیز آئے گی وہ نعمت نہیں ہو سکتی، وہ لعنت ہو سکتی ہے، زحمت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔